بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے جو انٹرویو ہوئے تھے ایس پی ایف 490 کے میل اور فیمیل کینڈیڈیٹس جو تھے، تو میرے خیال سے ڈسٹرکٹ ملیر تھا، تو ان سے جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ ایسے میں نے پوسٹ میں بتا دیے تھے کہ ایسے کون سے آئے تھے۔ تو ایسے جو آئے تھے انگلش میں مائی ہابی آیا تھا، اور اردو میں جو آیا تھا وہ علامہ اقبال پہ آیا تھا۔ تو 2 دن سے وہی ایسے آ رہے ہیں جو 480 کے کینڈیڈیٹس تھے، جو ان کے جو ایسے آئے تھے وہی ایسے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے جو ویڈیو میں ایسے بتائے ہوئے تھے، کافی ویڈیوز بنی ہوئی ایسے کے حوالے سے، تو اس میں سے آپ لوگ دیکھیں اسی میں سے ایسے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی نیو آئے گا تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال کل بھی ریپیٹ ہوئے ہیں اور آج بھی ایسے ریپیٹ ہوئے ہیں وہی 480 والے۔ تو اس کے علاوہ جو سوال پوچھے گئے فیمیل کینڈیڈیٹ سے اور میل کینڈیڈیٹ سے، تو ایک فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان سے سب سے پہلے جو سوال پوچھا گیا، پہلے تو بایو ڈیٹا پوچھتے ہیں، نام وغیرہ کہ آپ کیا کرتے ہیں، کون سی فیلڈ میں ہیں، جاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ایک لڑکی سے انہوں نے سوال جو کیا وہ کیا کہ 6 ستمبر والے دن کیا ہوا تھا۔ تو 6 ستمبر والے دن تو انہوں نے جواب دیا کہ یوم دفاع ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر ان سے دوسرا جو سوال کیا وہ پوچھا کہ 11 ستمبر کو کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ قائد اعظم کی وفات ہوئی تھی 11 ستمبر کو۔ تو یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لڑکی ہے جو مجھے انفارمیشن ملی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لڑکیوں سے پوچھا، ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جب ان سے انٹرویو میں پوچھا تو بتایا کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس کے میڈیکل کے حوالے سے سوال پوچھے، اور اس سے کافی زیادہ سوال پوچھے میڈیکل سے ریلیٹڈ۔ تو آپ لوگ نا تعلیم اگر زیادہ گریجویشن یا انٹر یا جو بھی آپ لوگوں نے کیا ہے تب بتائیں جب آپ لوگ سوال کے جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں تو آپ اپنی تعلیم میٹرک سے زیادہ بتائیں۔ اگر آپ لوگ بولتے ہو نہیں بس گزارا کرنا ہے، تو آپ اپنے میٹرک کے سرٹیفکیٹ یا میٹرک کی مارک شیٹ لے کے جائیں، انٹر یا گریجویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہاں آپ سمجھتے ہو کہ آپ اس قابل ہیں تو آپ گریجویشن یا انٹر آپ بتا سکتے ہیں، تو پھر اس حساب سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی ان سے پوچھا کہ انسانی جسم میں وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ تو خیر مجھے تو اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں میں، لیکن گوگل پہ سرچ تو نہیں کیا میں نے، لیکن اس لڑکی نے جو جواب دیا تھا اس نے بولا تھا لارج انٹسٹائن اور اسمال انٹسٹائن۔ تو یہ جواب اس نے دیا تھا، اب پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں صحیح، گوگل پہ سرچ کر لینا اگر کسی کو نیڈ ہو اس سوال کی۔ تو اس کے علاوہ جو سوال پوچھے گئے تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک اور فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے جو سوال بتائے ہیں وہ آپ لوگ سن لیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان سے جو سوال پوچھا گیا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک کون سا ہے، اور پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، اور ایک سوال یہ جو کامن پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پولیس فورس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پڑوسی ممالک، آج پھر ریپیٹ ہوا ہے یہ سوال۔ اس کے علاوہ پوچھا گیا سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہے۔ اس کے بعد پولیس میں سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے، اور کانسٹیبل کے بعد کون سی پوسٹ آتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا دریا کون سا ہے، پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے کون سا بڑا صوبہ ہے، اور رقبے کے لحاظ سے کون سا بڑا صوبہ ہے۔ جو پہلا سوال ہے آبادی کے لحاظ سے کون سا ملک بڑا ہے، تو سب سے بڑا جو ملک ہے آبادی کے لحاظ سے وہ چائنا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے تھے، تو 5واں گلگت بلتستان ایڈ ہو گیا ہے، تو آپ لوگ 5 بولے ہیں اگر کوئی پوچھے تو، لیکن اس میں ساتھ اضافی بتا دیا گیا نا کہ گلگت بلتستان کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ آپ پولیس فورس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنی مرضی کی جواب بتا دیں جو آپ کو ٹھیک لگے۔ جس کے پیرنٹس پولیس میں ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے انسپائر ہوئے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی طرح پولیس آفیسر بنیں، یا پھر جو پرائیویٹ ہیں جن کے پیرنٹس تو بتا دیں کہ ہم ایک آرم فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کہ ملک کے لیے یا عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی جو باتیں آپ لوگ کو ٹھیک لگے وہ بتا سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد سوال تھا سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہیں، تو سی ایم صاحب جو ہیں مراد علی شاہ ہیں۔ اور پولیس میں سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے، اور کانسٹیبل کے بعد کون سی پوسٹ آتی ہے۔ تو پولیس میں سب سے بڑا عہدہ آئی جی کا ہے، اور کانسٹیبل کے بعد ہیڈ کانسٹیبل آتا ہے۔ جو کانسٹیبل ہوتے ہیں وہ سپاہی ہوتے ہیں، اور جو ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے وہ حوالدار ہوتا ہے۔ تو کانسٹیبل کے بعد ہیڈ کانسٹیبل آتا ہے۔ سب سے بڑا جو دریا ہے وہ ہمارا دریائے سندھ ہے۔ اور پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے کون سا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا جو صوبہ ہے وہ
پنجاب ہے اور رقبے کے لحاظ سے جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ اس کے علاوہ ایک سمیع بھائی ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے کمنٹس بھی میں بتائے تھے کچھ سوال، تو انہوں نے کہا تھا باقی کینڈیڈیٹ سے شیئر کر لیں۔ تو انہوں نے جو سوال بتائے تھے ان میں سے یہ رقبے والا اور آبادی والا صوبہ جو تھا بڑا، تو یہ سوال تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے، تو سب سے بڑا شہر پاکستان کا کراچی ہے۔ اور اس کے علاوہ 5 دریاؤں کے نام پوچھے تھے۔ 5 دریاؤں میں سے آپ لوگ دریائے سندھ ہے، دریا جہلم ہے، دریا چناب ہے، راوی ہے، ستلج ہے، تو یہ نام آپ بتا دیں۔ تو یہ 5 دریاؤں کے نام تھے۔ تو دوستوں یہ آج کے انٹرویو میں یہ سوال تھے جو ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں کافی، 480 کے کینڈیڈیٹس سے جو پوچھے گئے تھے وہی سوال کافی ریپیٹ ہو رہے ہیں، ایسے بھی وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ 480 کے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کی جو ویڈیو ہیں وہ دیکھیں، اور اس میں ایسے جو ہیں جو سوال ان سے پوچھے گئے ہیں وہی سارے سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی آپ کو نالج مل جائے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں ملتی تو یوٹیوب پہ 480 انٹرویو لکھ دیں، آگے مسٹر ایپس لکھ دیں، تو آپ لوگ کے پاس سارے ویڈیوز آ جائیں گی۔ یہ ایسے لکھ دیں اور آگے مسٹر ایپس لکھ دیں تو بھی آپ لوگ کے پاس ویڈیوز ساری آ جائیں گی وہ۔ تو کینڈیڈیٹس کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی، جو انٹرویو دے کر آ رہے ہیں وہ سارے سوال اپنے شیئر کر رہے ہیں تاکہ دوسرے کینڈیڈیٹس کے لیے آسانی ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں کی کہ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ لوگ جو کل جن کا انٹرویو ہے ان کو بیسٹ آف لک، اور آج جنہوں نے انٹرویو دیا ان کو بھی اللہ پاک سب کو کامیاب کرے۔ تو اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔